السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طالبات نے گزشتہ سبق کو پوری توجہ سے پڑھ کر سمجھ لیا ہوگا۔ آج کا ہمارا سنن ابی داؤد کا دوسرا سبق ہے، سبق نمبر 2، سنن ابی داؤد جلد ثانی از کتاب الضحایا۔ اس کا جو باب ہے، باب الرجل یأخذ من شعرہ وهو یرید ان یضحی، اس باب سے لے کر اس سے اگلا جو باب ہے ما یستحب من الضحایا، اس باب کی آخری حدیث تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے سبق میں احادیث کی عبارت اور ترجمہ، مختصر تشریح اور وضاحت کی جا رہی ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو آپ پورے آداب کے ساتھ، اتباع سنت کے ساتھ ان احادیث کو سیکھنے، سمجھنے، ان پر عمل کرنے اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت اور ہر عمل میں اپنی رضا نصیب فرمائے۔ اب ہم باقاعدہ یہ سبق کی طرف آتے ہیں، انشاءاللہ تعالی سبق شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ باب الرجل یأخذ من شعرہ فی العشر وهو یرید ان یضحی، وبه قال حدثنا عبید اللہ ابن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم الليثي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سلمة رضي الله تعالى عنها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب اس آدمی کے بارے میں ہے جو یأخذ من شعرہ فی العشر، جو ذی الحجہ کے پہلے عشرہ میں اپنے بال اور ناخن وغیرہ پہلے عشرہ کے شروع ہونے سے پہلے کاٹ لے، وہ آدمی جو قربانی کرنا چاہتا ہو، اس کے بارے میں یہ باب ہے۔ عمر بن مسلم لیثی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے فرماتے ہوئے سنا۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ میں نے سنا، میں نے سنا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تقول فرماتے ہوئے، کیا فرماتے ہوئے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من کان لہ ذبح، کہ جس آدمی کے پاس کوئی جانور ہو، یعنی قربانی کا جانور، اس کو وہ ذبح کرنا چاہتا ہو، پھر جب احل ہلال ذی الحجہ، کہ جب وہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اس آدمی کو چاہیے کہ لا یأخذن، وہ نہ لے، یعنی نہ کاٹے، من شعرہ، اپنے بالوں میں سے، ولا من اظفارہ، نہ ہی اپنے ناخنوں میں سے کوئی چیز، حتی یضحی، یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ اس باب کے اندر ایک
عظیم قسم کا حکم قربانی، اس کے اہمیت اور عظمت کے اعتبار سے کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں کہ جس آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو ذی الحجہ کا چاند جب نظر آ جائے پھر وہ اپنے ناخن اور اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے۔ اس میں مردوں کے لیے سر کے اور داڑھی کے بال ہیں، اور سب کے لیے جو ہے وہ سر کے بال، بغلوں کے بال اور زیر ناف بال وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں نہ کاٹے، اور ایسے ہی اپنے ناخن وغیرہ۔ یہ حکم استحبابی ہے، مستحب ہے کہ بال اور ناخن ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں نہ کاٹے جائیں جس آدمی نے قربانی کرنی ہے۔ جب قربانی سے فارغ ہو جائے پھر اس کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹ لے۔ اور یہ حکم مستحب ہے۔ مستحب کا معنی ہوتا ہے کہ کر لو تو ثواب ہے، نہ کرو اس پر عمل تو کوئی گناہ نہیں۔ اور دوسرا آسان معنی ہے مستحب کا، اللہ کا پسندیدہ۔ تو اگر کسی آدمی نے قربانی بھی کرنی تھی لیکن اس نے اگر بال یا ناخن کاٹ بھی لیے تو وہ اس کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی کہ جس نے قربانی تو نہیں کرنی لیکن وہ ان لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے جو قربانی کر رہے ہیں وہ بھی اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں، تو یہ مشابہت کرنے والوں میں سے ہو جائے گا ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے قربانی کی ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو جن لوگوں کی تشبہ اختیار کرے گا، مشابہت یعنی ان جیسی زندگی گزارے گا، قیامت کے دن انہی میں سے ہوگا، یعنی ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ تو اس حدیث میں یہ جو لفظ آیا ہے من کان لہ ذبح، ذال کے کسرہ کے ساتھ ہے، ذبح سے مراد یہاں ذبیحہ ہے۔ ذبیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے قربانی کے لیے ذبح کرنے کا ارادہ ہو، جیسے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ذبح کی جگہ ذبح ذال کے فتح کے ساتھ جو ہے وہ مصدر بنے گا، یعنی جس آدمی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اس آدمی کو یکم ذی الحجہ سے لے کر قربانی کرنے تک بالوں کا کاٹنا یا مونڈنا یا منڈوانا یا ناخنوں کا کاٹنا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ جو نہیں ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے ناخن اور بال وغیرہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں کاٹنے سے۔ یہ نہ ہی ظاہریہ یعنی اصحاب ظواہر اور حنابلہ حنبلی ائمہ کرام کے نزدیک تحریم کے لیے ہے، یعنی وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو منع فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یأخذنا نہیں کا صیغہ ہے، لا یأخذنا، تو یہ تحریم حرمت کے لیے ہے کہ کاٹنا حرام ہے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لا یأخذن نہیں کا جو صیغہ ہے یہ نہیں یہاں پر تحریم کے لیے نہیں ہے بلکہ کراہیت کے لیے ہے کہ اس دوران پہلے عشرے میں ناخن یا بال کاٹنا یہ مکروہ ہے۔ اور حنفیہ کے نزدیک پہلے عشرے میں بال یا ناخن کا کاٹ لینا یہ خلاف اولا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک بیان کیا ہے اس میں مکروہ تنزیہی کہا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلے عشرہ ذی الحجہ میں یہ ناخن یا بال وغیرہ کاٹنا یہ
مکروہ تنزیہی ہے، چونکہ مکروہ کی آپ کو معلوم ہے دو قسمیں ہیں، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ تو یہاں مکروہ سے مراد مکروہ تنزیہی ہے، نہ کہ مکروہ تحریمی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو بطور دلیل پیش کیا ہے، اور اس کا جواب حنفی ائمہ میں جو ہے عرف الشذی کتاب ہے اس میں دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہدی کا جانور بھیجنا یعنی قربانی کا جانور بھیجنا وہ غیر ذی الحجہ میں ہوتا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اجتناب نہیں فرماتے تھے۔ اگلا باب ہے باب ما یستحب من الضحایا، وبه قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني حياة قال حدثني ابو صخر عن ابن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقبش اقرن يطع في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد فأتي به فضحى به فقال يا عائشة هلمي المدية ثم قال احذيها بحجر ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فزجعه فذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بِقَبْشٍ، ایک ایسے مینڈے کا، اقرن خوبصورت مینڈے کا حکم دیا، اقرن جو کہ سینگ والا تھا، جو سینگوں والا ہو، یطأ بمعنی یمشی، یطأ فی سواد جو چلتا ہو سیاہی میں، و ینظر فی سواد اور دیکھتا ہو سیاہی میں، و یبرک فی سواد اور بیٹھتا ہو سیاہی میں۔ فأتی بہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مینڈا لایا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قربانی کی۔ فقال، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ حلمی المدیہ، حلمی بمعنی ہاتھی، مجھے دیجئے چھری، مجھے چھری دیجئے۔ ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا احذیہا بحجر، کہ احذی کے بعد ہا ضمیر کا مرجع المدیہ کی طرف ہے، یعنی احذی المدیہ بحجر، کہ اس چھری کو تیز کرو پتھر کے ساتھ۔ ففعلت، پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں میں نے ایسا کیا، یعنی چھری کو پتھر سے تیز کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھری کو لیا، اخذا، ہا سے مراد المدیہ، فاخذ المدیہ تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھری کو لیا اور پکڑا مینڈے کو، فزجعہ، پھر اس کو نیچے لٹایا، پھر آپ علیہ السلام نے اس مینڈے کو ذبح فرمایا، اور ذبح کرتے ہوئے کیا پڑھا؟ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ ذبح کرتا ہوں، اے اللہ تو قبول فرما لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے اس کو قبول فرما۔ ثم ضحى به، پھر اس کو ذبح فرما دیا۔ یہاں پر ہم نے تین لفظ اس حدیث میں سنے ہیں کہ یطأ فی سواد، وہ چلتا ہو یعنی سینگوں والا، اقرن سینگوں والا، یطأ فی سواد چلتا ہو سیاہی میں، کیا مطلب کہ اس کی ٹانگیں سیاہ ہوں، چونکہ چلنا تو ٹانگوں سے ہوتا ہے، تو سیاہی میں چلتا ہو مطلب اس کی ٹانگیں کالی ہوں، وینظر فی سواد، اور سیاہی اندھیری میں دیکھتا ہو، کیا مطلب کہ اس کی آنکھیں سیاہ رنگ کی، سرمائی رنگ کی ہوں، سرمے کے رنگ کی، تو سر مگی جس کو کہتے ہیں
اور پھر آگے یبرک بمانا یجلس کہ بیٹھتا ہو فی سوادن سیاہی میں، کیا مطلب کہ اس کا پیٹ اور پہلو جو حصہ بیٹھتے ہوئے زمین پر لگتا ہے وہ بھی سیاہ رنگ میں ہو۔ تو یہ ان تین الفاظ کا معنی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس کو لٹایا، ذبح کر دیا اور دعا پڑھی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے بائیں کروٹ پر لٹایا جائے۔ یہ اس کے لٹانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ قربانی کا جانور اس کی دائیں اور بائیں کروٹ ہوتی ہے جانور کے اعتبار سے، تو اس کی بائیں کروٹ پر اس کو لٹایا جائے جس سے اس کا سر ذبح کرنے والے کے بائیں ہاتھ کی طرف ہو جائے اور وہ اس کے سر کو بائیں ہاتھ سے دبا کر دائیں ہاتھ کے ساتھ چھری پکڑ کر سہولت کے ساتھ ذبح کر سکے۔ تو اس کی شکل یہ ہوگی اس لٹانے کی کہ اضحیہ قربانی کے جانور کا جو سر ہے وہ جنوب کی طرف ہوگا اور ٹانگیں شمال کی طرف رکھی جائیں گی اور بائیں کروٹ پر لٹایا جائے گا تاکہ جانور کا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہو جائے۔ نیز اس حدیث میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک مینڈے کی قربانی، جانور ایک تھا، وہ بھی بڑا جانور نہیں، چھوٹا جانور، ایک مینڈے کی قربانی اپنی طرف سے، اپنے اہل بیت، بلکہ اپنی تمام امت کی طرف سے کی ہے۔ تو کیا ایک بکری کی قربانی چند لوگوں سے ہو سکتی ہے؟ یعنی ایک بکری ہو اور چند لوگوں کی طرف سے اس کو قربانی کر دیا جائے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اس میں آگے تفصیل جو ہے وہ آ رہی ہے۔ تفصیل دیا کہ بعض علماء جیسے امام مالک اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ایک بکری پورے ایک گھر والوں کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، اگرچہ وہ 7 سے بھی زیادہ ہوں، اور 2 گھر والوں کی طرف سے البتہ ایک بکری قربانی کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ ان کی تعداد 7 سے کم ہو لیکن گھر 2 ہیں لہذا جائز نہیں ہوگی۔ لیکن یہ حنفیہ کی طرف سے اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ حدیث منسوخ ہے، اس حدیث کی بنا پر جو آئندہ باب البقر عن کم تجزیو کہ ایک گائے کتنے آدمیوں کی طرف سے کافی ہو سکتی ہے، یہ جو باب آ رہا ہے اس باب کے تحت ایک حدیث آ رہی ہے، تو اس میں جو ہے اس کا منسوخ ہونا بتایا جائے گا۔ یا پھر یہ کہا جائے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ ایک چھوٹا جانور یعنی بکری یا مینڈا وغیرہ وہ کئی آدمیوں، ایک سے زائد آدمیوں کی طرف سے ذبح کرنا یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے، ہر بندے کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسری تعویل اس حدیث میں جو کہ امام مالک، امام احمد اور امام اوزاعی کا مسلک ہے، یہ کی گئی ہے تیسری تعویل کہ اس سے مقصود ثواب میں مشارکت ہے نہ کہ اضحیہ میں، یعنی وہ قربانی سب کی طرف سے نہیں کہلائی جائے گی، البتہ اس قربانی کا ثواب سب کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے۔ اور حنفیہ کے نزدیک ہدی اور اضحیہ، پہلے تو ہم یہ فرق سمجھ لیں کہ ہدی اس جانور کو کہا جاتا ہے جو حاجی حج کے دوران حرم شریف میں اپنی قربانی کے لیے بیچتا ہے، اس جانور کا نام ہے ہدی۔ اور جو پوری دنیا میں قربانی کی جاتی ہے اس کو الاضاحی یا اضحیہ کہا جاتا ہے۔ تو حنفیہ کا مسلک یہ بیان ہوا کہ ان کے نزدیک ہدی اور اضحیہ ہر دونوں قسم کے جانوروں میں 7 آدمیوں کی شرکت ہو سکتی ہے۔ مراد اس سے ہدی سے مراد جو ہے وہ اونٹ اور گائے اور بھینس وغیرہ یہ بڑے جانور مراد ہیں،
لیکن شرط یہ ہے کہ تمام شرکاء کا مقصود اس جانور کو ذبح کرنے سے اللہ کی قربت ہو۔ اگرچہ قربت کی وجوہات تو مختلف ہو سکتی ہیں، جیسے کوئی آدمی ذبح کر رہا ہے کسی دوران حج شکار کرنے میں سے بطور جزا کے، یا فدیہ کے طور پر، یا قربانی ہی مقصود ہے، یا کسی کا عقیقہ ہے۔ لیکن بہرحال اگر ان 7 شرکاء میں سے کسی ایک شریک کا مقصود قربت الہی نہ ہو بلکہ اکل لحم گوشت کھانا مقصود ہو تو پھر یہ قربانی درست نہیں ہوگی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر صورت میں جائز ہے، چاہے 7 آدمیوں میں سے سب کا مقصود قربت ہو یا نہ ہو۔ اور حنفیہ اور شوافی دونوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 7 سے زائد جانوروں کی شرکت جائز نہیں ہے، یعنی ایک جانور میں 7 سے زیادہ آدمی شریک ہو جائیں تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحر 7 بدنات بیدہ قیاما وضحى بالمدینہ بکبشین اقرنین املحین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نحر کیا 7 بدنات 7 اونٹوں کو اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ، قیاماً کھڑے ہونے کی حالت میں، وضحى بالمدینہ اور ذبح کیا مدینہ شریف میں بے کبشین 2 مینڈے سینگوں والے، املحین چت کبرے۔ ایک تو ہوتا ہے نحر کرنا، ایک ذبح کرنا۔ جو اونٹ ہے، اونٹ کا حکم یہ ہے کہ مستحب ہے کھڑے ہو کر اس کی گردن کی جو بڑی رگ ہے اس رگ میں تیز چھری مارنا کہ وہ اس سے گر جائے، اس کو نحر کہتے ہیں۔ اور ذبح کرنا، جانور کو بائیں جانب قبلہ کی طرف رخ کر کے لٹا کر ذبح کرنا، یہ ذبح ہے۔ تو یہاں نبی علیہ السلام نے دونوں کام اس حدیث میں، دونوں عمل خود فرمائے۔ 7 اونٹوں کو نحر فرمایا اپنے ہاتھ مبارک کے ساتھ۔ اونٹ چونکہ کھڑا ہونے کی حالت میں نحر کیا جاتا ہے، لہذا قیاماً اس کا حال بنے گا، حال تو حال من المفعول۔ وضحى بالمدینہ، اور مدینہ شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے سینگوں والے چت کبرے ذبح کیے قربانی کے لیے۔ چت کبرا کہتے ہیں کہ ایسا جانور جس میں سفید دھبے ہوں، سفید اس کے دھبے بنے ہوئے ہوں تو اس کو کہتے ہیں چت کبرا، یعنی کالا رنگ ہے، سفید دھبے ہیں، یا کوئی دوسرا رنگ ہے، مٹیالہ رنگ ہے، سرخ رنگ ہے اور اس میں سفید نشانات بھی جگہ جگہ ہیں، تو اس کو کہتے ہیں چت کبرا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح فرمائے۔ اور یہ بخاری شریف کی کتاب الحج میں ایک باب ہے، من نحر ہدیہ بیدہ، اس کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ تو نحر بدنا کہتے ہیں اونٹ، اس کا واقعہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ یہ جو فرمایا نا کہ نحر 7، یہ 7 بدنات، یہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 اونٹوں کو ذبح فرمایا۔ وضحى بالمدینہ بکبشین، اور 2 مینڈے یہ مدینہ شریف کا واقعہ ہے، ان کی قربانی کا، تو مدینہ منورہ میں ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ حج میں تو آپ نے، جیسے روایت میں بھی آتا ہے کہ 100 ہدایہ کا نحر فرمایا تھا دوران حج۔ اس کا جواب کتاب الحج کی طرف رجوع کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اس میں روایات مختلف ہیں۔ 7 بدنات کی بھی ایک روایت ہے، 7 کی تخصیص کی وجہ کتاب الحج میں گزر چکی، یعنی ان میں سے ہر ایک آقا علیہ السلام کے قریب ہو رہی تھی۔ جو 100 کا لفظ آیا ہے، 100 کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی 100 جانور ذبح فرمائے، بلکہ وہ دائیں بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو جانور ذبح ہو رہے تھے تو وہ اس کو جو ہے وہ 100 میں شامل فرمایا ہے۔
املح اس جانور کو کہتے ہیں جس کے بالوں کی سفیدی اس کی سیاہی پر غالب ہو. تو سفیدی جو ہے اس کی سیاہی پر کیا ہو؟ غالب ہو. یعنی ہے تو سفید کا رنگ کا، لیکن اس کی کیا ہے کہ بالوں کی جو سفیدی ہے اس کی سیاہی پر ہے کالے رنگ کا، لیکن سفید رنگ کے بال زیادہ ہیں. اگلی حدیث بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ضحى بكبشين اقرنين املحين يذبح ويكبر ويسمى ويضع رجله على صفحتهما او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضحى ذبح کیا، قربانی بکبشین 2 مینڈے ذبح کیے، اقرنین سینگوں والے، املحین چت کبرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذبح فرماتے اور تکبیر کہتے ذبح کرتے وقت، ویسمّا اور اللہ کا نام لیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ جو پاؤں مبارک وہ اس کے ان دونوں مینڈوں کے پہلو پر رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کرتے وقت اپنا پاؤں مبارک ان مینڈوں کے پہلو پر رکھا تھا. اگلی حدیث عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال ذبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الذبح کبشین اقرنین املحین موجوعین فلما وجہہما قال انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا من المسلمین اللہم منک و لک عن محمد و امتہ بسم اللہ واللہ اکبر ثم ذبح او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ذبح کیا النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم الذبح یوم الاضحیہ یعنی قربانی کے دن کبشین 2 مینڈوں کو سینگوں والے، چت گبرے اور خسی. فلما وجہہما پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہہ یوجہو کا مطلب ہے قبلے کی طرف رخ کرنا، تو ان کا رخ قبلہ کی طرف فرمایا تو نبی علیہ السلام نے ان مینڈوں کو لیٹا کر قبلہ کی طرف ان کا رخ کرنے کے بعد فرمایا انی وجہت وجہی میں رخ کرتا ہوں اپنے چہرے کا للذی اس ذات کی طرف فطر السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، علی ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیمی پر، حنیفاً یکسو کرتے ہوئے، وما انا من المشرکین اور میں نہیں ہوں، وما انا اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے یعنی مشرکین میں سے، انا بلا شبہ یعنی اس بات میں کوئی شک نہیں، یقیناً میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، وانا من المسلمین اور میں بھی مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. اللہم من کا یعنی اس میں معذوف اللہم ہذہ الاضحیۃ من کا واصلۃ الی من، اے اللہ یہ قربانی تیری طرف سے ہے، یعنی کیا مطلب تیری طرف سے مجھے ملی ہے، وَلَكَ اور تیرے لیے ہے، تیری رضا کے لیے. کس کی طرف سے؟ ان محمد محمد کی طرف سے، او و امت ہی امت کے بعد حاضمیر کا مرجع محمد و امت محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے یہ قربانی ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ، اور اللہ سب سے بڑا ہے، یہ پڑھ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمایا۔ تو یہاں سے جب جانور قربانی کا جانور ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا جائے، اس کے بعد پھر اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اپنی نیت کو ٹٹول لینا چاہیے، نیت درست ہونی چاہیے، قربانی کرنے والے کی نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو اور اللہ کا حکم پورا کرنے کی ہو۔ مثلا آسان لفظوں میں ہم یوں کہیں گے، یا اللہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کا حکم اور آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کرنے کے لیے یہ قربانی کر رہا ہوں، تاکہ تو مجھ سے دنیا آخرت میں راضی ہو جا اور میری اس قربانی کو قبول فرما کر دین اسلام کی سربلندی اور اس کی پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے مجھے قبول فرما لے، یہ دل کا جذبہ ہو۔ اور یہ دعا بھی پڑھنی ہے پھر کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض علی ملت ابراہیم حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک عن محمد وامتہ بسم اللہ واللہ اکبر ثم واللہ اکبر، یہاں تک یہ دعا پڑھنی ہے۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، لہٰذا اللہ کا بندہ ہونے کی وجہ سے اللہ کے احکامات پر زندگی گزارنا ہماری ذمہ داری بھی ہے، ہماری ضرورت بھی ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، تو لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق جینا اور مرنا اور غمی اور خوشی یہ ہماری زندگی کی ضرورت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے کہ ہم امتی ہیں تو خود بھی آپ کے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کریں اور دوسروں کو بھی اس پر لانے کی محنت اور کوشش کریں۔ تو اس جو حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث، اس میں ایک لفظ آیا ہے املحین کے بعد موجود عین، بعض روایات میں یا بعض نسخوں میں موجود عین آیا ہے، جیم کے بعد واو نہیں، موجین، تو یہ بہرحال اس سے مراد ہے خسی جانور۔ اس میں دلیل امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس میں دلیل ہے اس بات پر کہ خسی جانور کی قربانی کرنا مکروہ نہیں ہے، خسی جانور کی قربانی کرنا مکروہ نہیں، اگرچہ بعض اہل علم نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے، لیکن یہ وہ کہتے ہیں کہ جانور کو جب خسی کیا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک عیب پیدا ہو جاتا ہے، اس عیب کی وجہ سے یہ مکروہ ہو جاتی ہے قربانی، حالانکہ یہ نقص عیب نہیں ہے، خسی کر دینا ایک نقص ہے لیکن یہ عیب نہیں ہے، اس لیے کہ خسی ہو جانے کی وجہ سے اس جانور کے اندر ایک مخصوص جو مہک ہوتی ہے، بو ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے اور اس کا گوشت پہلے سے عمدہ ہو جاتا ہے اور اس کی وہ ناپسندیدہ بو وہ اس کے اندر سے دور ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس کی قربانی کرنا مکروہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد والی حدیث جس کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، اس میں بھی آئے گا بقابچن اقرن فحیل، ایسا مینڈا جو جفتی میں بہت عمدہ ہو، فحل، تو یہ اس کے بارے میں آ رہا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے، اور ہم جو سیکھ رہے ہیں اس کو اپنی رضا کے لیے سیکھنے،
اس پر عمل کرنے اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اور ابراہیم علیہ اور اسماعیل علیہ السلام کو قبول فرمایا، اللہ ہمیں بھی وہ قبولیت نصیب فرمائے۔ ہر سبق سے پہلے کوشش ہو کہ ہم نیت ضرور کریں کہ یا اللہ میں آپ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے یہ سبق، احادیث مبارکہ، یہ تفسیر، یہ فقہ سیکھ رہی ہوں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والا ایمان، یقین، علم، عمل، اخلاص، اخلاق اور تمام ظاہری باطنی صفات میرے اندر پیدا ہو جائیں۔ انشاءاللہ جو سیکھوں گی اس پر عمل کروں گی، پوری دنیا تک پہنچاؤں گی۔ ہمیں ہر کام کے اندر اس نیت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور جو کام بھی کر رہے ہیں اس کے دوران دل میں دھیان ہو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، مجھے دیکھ رہے، سن رہے۔ اس کو کہتے ہیں صفت احسان۔ یہ صفت احسان پیدا کرنے کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔